چارلی کی کہانی خاصی دلچسپ تھی اور میں بڑی حد تک اس کا پس منظر بھی سمجھ گیا تھا، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ کارویلو کا خون آشام رکھوالا اس کے مکان سے فرار ہونے کے بعد اتنی جلدی عبداللہ کے فلیٹ تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہو گیا، جبکہ کارویلو نے خطیر رقم کا لالچ دے کر قاتلوں کی ٹولی کو میرے اور عبداللہ کے خاتمے پر مامور کیا ہوا تھا، اور بیری کے بیان کے مطابق وہ قاتل خاصا وقت گنوانے کے باوجود خفیف سے سراغ بھی حاصل نہ کر سکے تھے۔ پہلے یہ بتاؤ تم اس فلیٹ تک کیسے پہنچے؟ میں تمہارے ساتھی کو جانتا ہوں، اسے پہچانتے میرے ذہن میں ایک زبردست منصوبے نے جنم لیا تھا، ورنہ وہ بآسانی میری گن کا شکار ہو جاتا۔ اسے کیسے جانتے ہو؟ اور کارویلو کی کمین گاہ پر تم سامنے نہیں آئے تو تم نے اسے پہچان کیسے لیا؟ جس وقت ایرک تمہارے ساتھ زور آزمائی کر رہا تھا میں ایک دروازے کی اوٹ سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تمہارا ساتھی میری نظروں کے سامنے کارویلو کے عقب میں پہنچا تھا، میں چاہتا تو بآسانی اسے مار دیتا، مگر سچی بات یہ ہے کہ میرے دل میں کارویلو کی رقم کے بارے میں شروع سے ہی بے ایمانی موجود تھی، پر اس کی شخصیت کا خوف میرے ارادوں کی تکمیل کی راہ میں حائل تھا۔ جب تمہارے ساتھی نے دخل اندازی کی تو میں نے سمجھ لیا کہ اب کارویلو اور ایرک میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ میرا خیال تھا کہ تم دونوں کارویلو سے رقم کا پتہ حاصل کرنے کے لیے اس سے تشدد آمیز باز پرس کا طویل سلسلہ شروع کر دو گے، اور میں اس دوران میں رقم تلاش کر کے اس مکان سے دور نکل جاؤں گا، لہٰذا میں اندر کھسک گیا، مگر تلاشی کی ابتدا کرتے ہی اسٹین گن سے کارویلو کے زخمی ہونے کا حادثہ ہوا، اور تھوڑی دیر بعد تمہارے ساتھی نے مجھے للکارا تو میں جھلا کر وہاں سے خالی ہاتھ فرار ہو گیا۔ اور اب اپنے حصہ وصول کرنے کے لیے یہاں آ گئے؟ پر تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم عبداللہ کو کیسے جانتے ہو؟ ارے باپ رے، تو عبداللہ وہی ہے؟ تو تم کیا سمجھے تھے اسے؟ میں صرف اس کی صورت اور ٹھکانے سے واقف تھا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کا نام عبداللہ ہے تو وہ 24 گھنٹے پہلے کسی پیشہ ور قاتل کے ہاتھوں مارا جا چکا ہوتا، کیونکہ کارویلو نے انعام کا لالچ دے کر کئی آدمی اس کے پیچھے لگائے ہوئے تھے۔ اور اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم ڈاکٹر آسکر بینتھم ہو، کیونکہ کارویلو انہی 2 آدمیوں سے خائف تھا۔ بہتر ہوگا کہ تم رقم کے بارے میں پوری کہانی دہرا دو۔ تم کہاں سے سننا چاہتے ہو؟ کارویلو سے تمہارا رابطہ کیوں اور کیسے ہوا؟ سیمیول بیری ہم 6 آدمیوں کو رائے کارویلو کے اسی ٹھکانے پر لے گیا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں کارویلو کے 2 دشمنوں کا کھوج نکال کر انہیں اغوا یا ہلاک کرنا ہے جو نیس میں موجود ہیں۔ اس نے دونوں کے نام عبداللہ متی اور ڈاکٹر آسکر بینتھم بتائے تھے، مگر ہم سے ملنے کے بعد کارویلو نے مجھے اور ایرک کو اپنی حفاظت کے لیے چن لیا، اور بقیہ 4 آدمی شاید مقررہ کام پر لگا دیے گئے تھے۔ ان 4 کو علیحدگی میں ہدایات دے کر روانہ کرنے کے بعد کارویلو نے بیری کی موجودگی میں مجھے اور ایرک کو بڑی مالیت کے نوٹوں سے بھرا ہوا ایک سوٹ کیس دکھا کر بتایا تھا کہ وہ روم میں اسمگل شدہ ہیروں کی ایک بڑی کھیپ بیچ کر نیس پہنچا تھا، اور راستے سے 2 خطرناک لٹیرے اس کے پیچھے لگ گئے جو اسے ہلاک کر کے 6 لاکھ فرانک اڑانا چاہتے تھے۔ اس نے ہمیں 3-3 ہزار فرانک فی ہفتہ مشاہرہ دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر پہلا ہفتہ گزرنے سے قبل ہی وہ مارا گیا۔ دیکھا جائے تو محض میرے تعاون کی وجہ سے تم اسے ہلاک کر کے رقم حاصل کر سکے، ورنہ میری اسٹین گن نہ صرف تمہیں اور عبداللہ کو بلکہ کارویلو اور ایرک کو بھی ختم کر سکتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے چارلی آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ غالباً پہلے ہفتے کی تنخواہ تمہیں پیشگی مل گئی ہوگی۔ میرے اس سوال کا جواب اس نے سر کی جنبش سے اس بات میں دیا۔ پھر اسی پر قناعت کرو، کارویلو نے تمہیں وہ سوٹ کیس صرف اس لیے دکھایا ہوگا کہ اپنی اصل سرگرمیوں کی وہ پردہ پوشی کر سکے، اور مجھے یقین ہے کہ اس سوٹ کیس میں نیچے سادے کاغذ کی گڈیاں بھری ہوئی ہوں گی۔ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم مارجوری اور بیری کے قاتل ہو، مگر پھر بھی میں تمہیں اس فلیٹ سے زندہ لوٹنے کی اجازت دینے کو تیار ہوں۔ مارجوری کارویلو کے ہاتھوں ماری گئی تھی، البتہ بیری ضرور میرے ہاتھوں مارا گیا، مگر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم سچ بول رہے ہو۔ میرا خیال ہے تم اب بھی اس ویران مکان کا رخ کرنے کی ہمت کر سکو تو وہاں تمہیں وہ سوٹ کیس ضرور مل جائے گا، اور شاید اس میں سے چند ہزار فرانک ہی ملیں گے، باقی تمام ردی ہوگی۔ تم مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے بہانہ تراش رہے ہو؟ میں نہایت سکون سے تمہیں بے ہوش کر کے شارٹ میں پھینک سکتا ہوں۔ جب کوڑا گھر میں تمہاری مست شدہ لاش دریافت ہوگی نا تو یہی سمجھا جائے گا کہ شارٹ کے ذریعے نقب زنی کی کوشش کرتے ہوئے تم حادثے کا شکار ہو کر نیچے پھسل گئے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت بہتر پوزیشن میں ہو، اور یقین نہ کرنے کے باوجود مجھے تمہاری ہر بات تسلیم کرنی ہوگی۔ چلو تو پھر میری بات مانو اور فوراً واپس لوٹ جاؤ، شاید تمہارا ساتھی کوئی بہتر رائے دے سکے۔ وہ بہت شفاق آدمی ہے، میری مانو تو اس کے آنے سے پہلے نکل لو، ورنہ وہ خدائی فوجدار بیری کے قتل کے الزام میں تمہارا پتہ صاف کر دے گا۔ باہر نکلنے سے پہلے
مجھے اپنا حلیہ درست کرنے کی اجازت ہے کیا؟ یہ حمام گھر نہیں ہے، اس کو حرارت موسم میں اتنے سویرے کوئی تمہیں غور سے نہیں دیکھ سکے گا۔ میں نے خالی چیمبر کر کے ریوالور اس کی طرف اچھال دی اور چند سیکنڈ بعد چور راستے سے آنے والا بدماش فلیٹ سے رخصت ہو گیا۔ دروازہ مقفل کرنے کے بعد میں نے باورچی خانے میں پہنچ کر شوٹ کی کھڑکی کا جائزہ لیا تو وہ اپنی جگہ صحیح حالت میں موجود تھی۔ غالباً چارلی نے کسی خاص ترکیب سے اندرونی کھٹکا سرکا کر کوئی نقصان پہنچائے بغیر کھڑکی کھولی تھی۔ روشنیاں گل کر کے میں دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا۔ چارلی کی نامناسب دخل اندازی کا سلسلہ ختم ہوتے ہی میرے اعصاب پر ایک مرتبہ پھر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں لیٹنے کے چند منٹ بعد ہی ایک مرتبہ پھر گہری نیند سو گیا۔ دوپہر کے قریب فون کی مسلسل چیختی ہوئی گھنٹی نے مجھے دوبارہ بیدار کیا۔ میں نے بیڈ سوئچ آن کر کے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ڈاکٹر۔ دوسری جانب سے عبداللہ کی سرد اور سپاٹ آواز سنائی دی جو میرے لیے انتہائی غیر معمولی تھی۔ تم کہاں ہو؟ میں ایک بکنگ ایجنسی میں بیٹھا ہوں، تم سیدھے ڈی ریمی چلے جاؤ، وہاں سے ایک لفافہ لے کر سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جاؤ۔ کوئی خاص بات؟ تمہیں 5 بجے سے پہلے ایئرپورٹ کے استقبالیہ کاؤنٹر پر پہنچنا ہے۔ عبداللہ نے یہ کہہ کر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرے لیے اس کا وہ انداز بالکل ناآشنا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی آواز میں اتنی سنجیدگی اور سختی محسوس کی تھی، اور پھر جو پیغام پا کر وہ فلیٹ سے روانہ ہوا تھا وہ بھی خاصا پریشان کن تھا۔ بظاہر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بیروت میں فلسطینی لیڈروں کے اجلاس میں کیا جانے والا دھماکہ اپنے اثرات کے اعتبار سے خاصا مہلک ثابت ہوا تھا، جبکہ ایک شخص کی ہلاکت اور 2 کے زخمی ہونے کی اطلاع تو عبداللہ کو ملنے والے رقعے میں ہی موجود تھی۔ میں بعجلت تیار ہو کے فلیٹ سے نکلا۔ باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور شہر گہری دھند کی لپیٹ میں تھا۔ میں نے اپنے اوور کوٹ کے کالر کھڑے کیے اور دونوں ہاتھ جیبوں میں اڑس کر ٹیکسی کی تلاش میں ایک طرف چل دیا۔ ہوٹل پہنچا تو چارلز بکہارٹ میرا منتظر تھا۔ میرے دفتر میں داخل ہوتے ہی کرسی چھوڑ کر دونوں بازو پھیلائے وہ میری طرف لپکا اور مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ مبارک ہو، تم دونوں نے بڑی بے جگری سے کارویلو کو مارا ہے۔ عبداللہ سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی؟ وہ تو چھلاوا بنا ہوا ہے، پہلی بار فون کر کے اس نے کارویلو کے خاتمے کی خبر دی، دوسری مرتبہ ذاتی کام سے فون کیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن رقصہ تھی، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ جو بات وہ کہنے والا ہے اسے زبان تک لائے یا خاموشی اختیار کر لے۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ آخر کار اس نے کہہ ہی ڈالا۔ ضرور پوچھو، پر یہ صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گی، وعدہ۔ تم دونوں کا پروگرام کیا ہے؟ پیرس جا رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی بڑی مہم درپیش ہے۔ میرا یہ مقصد نہیں کہ عبداللہ کی مصروفیات میں دخل اندازی کروں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اپنی بساط سے بڑھ کر ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ دیکھو، وہ نوجوان آدمی ہے، ابھی اس نے دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ خوش قسمتی سے یہاں وہ خاص معقول ذرائع آمدنی کا مالک ہے، مگر اپنی ساری کمائی وہ اپنی تنظیم پر صرف کر دیتا ہے، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ وہ اکثر مجھ سے بھی ادھار لیتا رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک ایک پیسہ لوٹا دیتا ہے اور میری مدد بھی قبول نہیں کرتا، پر مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ذات پر بہت زیادہ ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں۔ یہ تو اس کی ایمانداری کی دلیل ہے، ورنہ جس تنظیم کے لیے وہ کام کر رہا ہے اس کے پاس فنڈز کی کوئی کمی نہیں۔ عبداللہ چاہے تو ہر ماہ خطیر رقم غبن کر سکتا ہے، مگر وہ ایک باصول اور باکردار شخص ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، تم اسے غبن نہیں بلکہ اختیارات کا مناسب استعمال کہو، وہ سکھ کی زندگی گزار سکتا ہے۔ تم فرینچ ہو چارلز، تمہارا ایک گھر اور وطن ہے، جبکہ عبداللہ کا وطن تو درکنار گھر بار و کنبہ بھی نہیں ہے۔ وہ جس آگ میں جل رہا ہے تم اس کی تپش محسوس نہیں کر سکتے۔ تمہیں تو حیرت ہونی چاہیے کہ اس قدر حساس دل رکھنے کے باوجود وہ مسکراتا کیسے ہے۔ تو تم بھی اس کے ہمدوا نکلے۔ میرا بھی ایک وطن ہے دوست، مگر میں مدت سے خود ساختہ ضلع وطنی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ کبھی کبھی میرے دل میں اپنے وطن کے لیے ہھوک سے اٹھتی ہے، اسی لیے میں عبداللہ کی کیفیت کو تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہوں۔ کیا تمہیں یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ وہ رنگین اور پرآسائش ماحول میں گھرا ہونے کے باوجود بظاہر اس قدر بے کیف زندگی بسر کر رہا ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ میں اسے تمہارے ذریعے سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں گا، تم تو الٹا مجھے ہی سمجھانے لگے۔ بہرحال میری نظروں میں اس کا مقام بلند ہے اور ہم دونوں بے تکلفی کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام گفتگو
تم اپنی ذات تک ہی محدود رکھو گے؟ بے فکر رہو چارلز، پیرس سے تم واپس یہیں آؤ گے نا؟ اس نے ایک لفافہ میری سمت بڑھاتے ہوئے تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ اگلی منزل تو ضرور مجھے معلوم ہے، اس سے آگے کدھر کا رخ کرنا پڑے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے لفافہ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، بنجاروں جیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ قسمت نے بنجارہ بنا دیا تو باتیں ان جیسی کیوں نہ کی جائیں؟ چارلز کے پاس میں نے آتشی سیال کے چند پیمانے اپنے معدے میں پہنچائے اور پھر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے نہایت گرم جوشی سے مجھے رخصت کیا۔ ٹیکسی میں ایئرپورٹ کے کوہر آلود راستے پر سفر کرتے ہوئے میرا ذہن چارلز سے ہونے والی گفتگو میں الجھا رہا۔ ٹیکسی ایئرپورٹ کے سامنے رکی تو میں چونک پڑا اور کرایہ ادا کر کے باہر آ گیا۔ اس وقت شام کے 4:45 بجے تھے، مگر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہر طرف اندھیری رات کے سائے پھیل گئے ہوں۔ میں استقبالیہ کاؤنٹر والے وسیع ہال میں داخل ہوا، جو شاید کسی مرکزی نظام کے تحت گرم رکھا جاتا ہے، کیونکہ باہر کے مقابلے میں وہاں کا درجہ حرارت خاصا خوشگوار تھا۔ باہر کے شدید موسم سے پناہ لینے کے لیے کافی لوگ وہاں گھسے ہوئے تھے اور ہال میں پڑی ہوئی تمام نشستوں پر لوگ براجمان تھے۔ میں سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگاتا دیوار گیر اشتہارات کا جائزہ لینے لگا۔ اسی اثنا میں میرے سامنے ایک صوفہ خالی ہوا اور میں ایک دلکش سی سفید فام لڑکی کے پہلو میں جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے وہاں بیٹھنے کے بعد اس لڑکی کا خیال کرتے ہوئے ادجلی سگریٹ ایشٹر میں مسل دی۔ پلیز آپ سگریٹ پیتے رہیے۔ لڑکی جو شاید میری ہی طرف دیکھ رہی تھی مجھے سگریٹ بجھاتے دیکھ کر التجا آمیز لہجے میں بول پڑی۔ میں نے آہستگی سے سر گھما کر پہلی بار گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور دل ہی دل میں قدرت کی صنائی کی داد دینے لگا۔ دراز قامت، گداز اور متناسب بدن پر سرمئی رنگ کا گرم اسکرٹ اور فر کے کالر والا انابی اوور کوٹ موجود تھا۔ پیروں میں سیاہ چرمی لانگ بوٹ موجود تھے۔ فردار کالر کی اوٹ سے بھرے بھرے شہابی شانے اور سراہی دار گردن نظر آ رہی تھی۔ اس کی بلور کی طرح چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں اور پتلے پتلے ستواں ہونٹ انتظار آمیز انداز میں خفیف سے کھلے ہوئے تھے، جن کی اوٹ سے اس کے اوپری دانتوں کی قطار سفید موتیوں کی پتلی سی لڑی کی صورت میں چمک رہی تھی۔ میں نے سگریٹ تمہاری وجہ سے بجھائی ہے۔ دوسری جلا لو، مجھے اس دھوئے سے لطف آ رہا تھا۔ اتنا ہی لطف آ رہا تھا تو ایک سگریٹ تم بھی سلگا لو۔ میں سگریٹ پیتی ہوں مگر اس وقت مجبوری ہے، تم پیو گے تو اس طرح میرا تھوڑا بہت نشہ پورا ہوتا رہے گا۔ کیسی مجبوری؟ میں نے نئی سگریٹ ہونٹوں کی طرف لے جاتے ہوئے پوچھا۔ ممی اور پاپا دونوں ہی یہاں موجود ہیں اور وہ میری تمباکو نوشی سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ کمال ہے، تم ان کی اتنی پرواہ کرتی ہو؟ میں نے اپنی دانست میں اس پر طنز کیا جسے وہ سمجھ نہ سکی۔ پرواہ کی بات نہیں ہے، میرا باپ بہت ظالم شخص ہے، وہ ہجوم کی پرواہ کیے بغیر مجھے اسی جگہ 2-3 تھپڑ جڑ دے گا۔ تو تم انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ بظاہر تو بالغ معلوم ہوتی ہو۔ میری عمر 18 سال ہو چکی ہے مگر فی الحال میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے بھرپور نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی کم سن تھی۔ کوئی نشہ بھی کرتی ہو؟ شوق تو بہت ہے پر موقع نہیں ملتا۔ کبھی کبھار دعوتوں میں 2-4 پیگ وسکی پی لیتی ہوں۔ لڑکوں سے دوستی وغیرہ؟ 2 بوائے فرینڈ ہیں میرے، ان میں سے ایک مجھے پسند ہے مگر اس کے دوسری لڑکیوں سے بھی مراسم ہے۔ وہ مجھ سے پیسے ایڈ کر ان پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرا مجھے کانچ کی گڑیا سمجھتا ہے۔ اسے میرے جذبات سے زیادہ پاپا کی خوشنودی عزیز ہے تاکہ مجھ سے شادی کر کے ان کے ترکے پر قابض ہو سکے۔ تم کون ہو؟ ایک آدمی۔ وہ تو نظر آ رہا ہے۔ آئے کہاں سے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ کیا نام ہے؟ ارے رے رے رے، تم نے تو ایک دم اتنے سوالات کر ڈالے۔ میں لندن سے آیا ہوں، فی الحال پیرس جا رہا ہوں۔ لندن میں معمولی سی نوکری کرتا ہوں اور میرا نام ڈان فرنینڈو ہے۔ شاید ایشیائی تارک وطن ہو، یہی سمجھ لو۔ 2 نسلیں لندن میں گزارنے کے بعد بھی تارک وطن ہی کہلاتا ہوں۔ اب اپنے بارے میں بھی تو کچھ بتاؤ۔ میرا نام ایلیزا جوناس ہے اور میں صرف خواب دیکھتی رہتی ہوں۔ میرا باپ برطانیہ کا شہری اور لکھپتی ہونے کے باوجود خاصے دقیانوسی خیالات کا مالک ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسی وقت کسی کرخت مردانہ آواز نے اسے ایلیزا کہہ کر پکارا اور وہ بوکھلاہٹ میں اپنا پرس وغیرہ سمیٹ کر وہاں سے چل دی۔
اس کے تعاقب میں میری نگاہیں اس سفید فام جوڑے پر پڑی جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مرد خاصی خوفناک شخصیت اور طاقت کا مالک معلوم ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ باور کرنا خاصا دشوار امر تھا کہ ایلیزا جیسی نرم و نازک لڑکی کی پیدائش میں اس کا قصور رہا ہوگا۔ پھر وہ تینوں عمارت کے اندرونی حصے کی طرف چل دیے۔ ایلیزا شاید دانستان دونوں سے پیچھے رہ گئی تھی اور موقع پاتے ہی اس نے پلٹ کر میری طرف الوداعی انداز میں ہاتھ لہرایا اور میں نے اسی انداز میں اس کو جواب دے دیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میرے دل میں ایک چبھن سی اودھ کرے۔ ایلیزا جیسی لاؤبالی لڑکی اس قابل تھی کہ اس کے ساتھ خاصا وقت خوشگوار طریقے پر گزارا جا سکتا تھا۔ عبداللہ 5:15 بجے وہاں آیا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہمراہ 2 آدمی اور بھی تھے جو اپنے خد و خال کی بنا پر دور سے ہی فلسطینی نظر آ رہے تھے۔ عبداللہ نے ان سے میرا تعارف ڈاکٹر آسکر بینتھم کی حیثیت سے کرایا اور وہ دونوں مجھ سے نہایت گرم جوشی سے ملے۔ جب ان میں سے ایک نے عربوں کے روایتی انداز میں خلوص کے اظہار کے لیے میرے بائیں رخسار پر اچانک پھسلتا ہوا بوسہ لیا تو میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ میں نے چال سے لایا ہوا لفافہ عبداللہ کے حوالے کیا جو اس نے اپنے ایک ساتھی کو دے دیا اور عربی میں اسے کام کے بارے میں ہدایات دینے لگا۔ میں اس ساری گفتگو کا مطلب بخوبی سمجھ رہا تھا مگر بظاہر لاتعلقانہ انداز اختیار کیے رہا۔ جب عبداللہ کے خاموش ہونے پر وہ دونوں روانہ ہونے لگے تو میں نے یک بیک عربی بولنا شروع کر دی۔ میری زبان سے عربی میں الوداعیہ فقرے سن کر ان پر خوشگوار حیرت کا حملہ ہوا اور اسی کیفیت میں وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تم کہاں غائب ہو اور یہ تاریک شیشوں کی اینک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ نیس کی بندرگاہ پر ایک اسرائیلی فلیگ شپ پر جنگی اسلحہ لادا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ اہم اقدامات کر رہا تھا، اور اینک کا سبب تم ضرور دیکھ لو۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر اندرونی حصے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے چہرہ میری طرف گھما کر اینک ہٹائی اور فوراً ہی لگا بھی لی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر میں پھرری لے کر رہ گیا۔ عبداللہ کی آنکھیں خونے کبوتر کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور ان پر طویل بے خوابی کے باعث شدید ورم آ گیا تھا۔ تم اپنی ذات پر بہت ظلم کرتے ہو عبداللہ۔ پیرس جانے کا پروگرام ملتوی بھی تو ہو سکتا ہے۔ تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ میرے وجود کے اندر انتقام کا جوالا مکھی انگڑائیاں لے رہا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ بیروت میں کیا ہوا ہے؟ وہ آہستہ مگر مستحکم لہجے میں عربی میں بولا۔ بتاؤ گے نہیں؟ اس اجلاس میں فلسطینی گروہوں کے اختلافات طے کرانے کے لیے یاسر عرفات کے آنے کا پروگرام تھا، مگر آخری وقت پر دمشق سے پرواز میں تاخیر ہونے کے باعث وہ اجلاس میں نہ آ سکے۔ وہ بم اجلاس کی صدارتی کرسی کے گدے میں چھپایا گیا تھا اور اس پر بیٹھنے والے ایک اہم لیڈر عبدالغنی کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 2 زخمی بیروت کے امریکن اسپتال میں زندگی اور موت کی جاگوسل کشمکش میں مبتلا ہیں۔ یعنی وہ ساری تیاری یاسر عرفات کے لیے کی گئی تھی؟ انہوں نے ہمارے اہم ترین آدمی کے لیے ناکام جال بچھایا اور ہم اس کا جواب اس طرح دے سکتے ہیں کہ بن حیان کو پیرس سے زندہ نہ نکلنے دیں۔ اسلحہ بردار جہاز کے بارے میں کیا کر کے آئے ہو؟ وہ نیس سے تل ابیب کے لیے روانہ ہوگا۔ میرے 2 آدمی اس جہاز کے عملے میں شامل ہو چکے ہیں اور بحیرہ روم کے گہرے پانیوں میں کہیں وہ جہاز غرقاب کر دیا جائے گا۔ ارے ہاں، تمہیں یہ بتانا تو میں بھول ہی گیا کہ پچھلی رات چارلی تمہارے فلیٹ میں گھس آیا تھا۔ چارلی؟ یہ تو کارویلو کا وہی محافظ تھا نا جو بچ کر بھاگ نکلا تھا؟ ہاں، نادانستگی میں اس نے ہمارے ساتھ زبردست تعاون کیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے چارلی کی پوری کہانی سنا دی۔ اچھا کیا تم نے جو اسے زندہ جانے دی۔ ویسے قدرت کے انتظامات بھی نرالے ہوتے ہیں۔ وہ چاہے تو غیب سے مدد کا سامان پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ چارلی ایک برسٹ بھی مار دیتا نا تو اس کے لیے پورا میدان صاف ہو جاتا۔ اس نے یہی سوچا ہوگا کہ بغیر خون خرابہ کیے رقم ہاتھ آ سکتی ہے تو بلا وجہ 4 قتل کیوں کیے جائیں۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا نیا نام کیا ہے؟ کاؤنٹر پر مجھے تمہارے نام کا اندراج کرانا ہوگا۔ ڈان فرنینڈو۔ معلوم ہوتا یہ نام تم پہلے سے سوچے بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے انتظار گاہ میں ایک نازنین کو اپنا یہی نام بتایا تھا میں نے۔ شاید لڑکیاں ہر جگہ تمہاری طاق میں رہتی ہیں۔ طنز نہ کرو، یہ تو مقدر کی بات ہوتی ہے۔ چارلز نے مارلین کے بارے میں کچھ بتایا تمہیں؟ اس کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ اس کا پورا چہرہ پٹیوں سے ڈھکا ہوا ہے اور 3-4 ہفتوں تک اسپتال سے اس کی گلو خلاصی مشکل نظر آتی ہے، مگر پھر بھی تمہاری آواز سننے کو وہ ترس رہی ہے۔ میں ہنس کر رہ گیا۔
رسمی کارروائیوں سے فراغت کے بعد وقت کم رہ گیا تھا، لہٰذا ہم براہ راست طیارے کی طرف چل دیے جو 6 بجنے میں 5 منٹ پر پرواز کر گیا۔ طیارے میں مسافروں کی تعداد خاصی کم تھی۔ عبداللہ نے طیارے میں سوار ہونے کے بعد تاریک شیشوں کی اینک اتار لی تھی اور پشت کا کو ڈھلکا کر آنکھیں موندے اونگ رہا تھا۔ میں اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے سیتا کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے اس کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ 1.25 گھنٹے کی پرواز کے بعد ہمارا طیارہ پیرس کے چارلس ڈگل ایئرپورٹ پر جا اترا، جبکہ ایل کے طیارے کی اغوا کی مہم کے دوران میں ہم لوگ ارلی ایئرپورٹ پر اترے تھے۔ باہر عبداللہ کا ایک فلسطینی دوست گاڑی سمیت اس کا منتظر تھا۔ عبداللہ نے اسے میرے نئے نام سے ہی متعارف کرایا، اور جب کار روانہ ہوئی تو عبداللہ نے گفتگو کا سلسلہ چھیڑ دیا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تیسرا شخص بھی افواج آزادی فلسطین کا رکن تھا۔ میں نے ان دونوں کی پیشہ ورانہ گفتگو میں دخل نہیں دیا، مگر جب اس شخص نے فرانسیسی وزارت دفاع کے افسر جولیس گریوی کا نام لیا تو میں نے ساری توجہ اس پر مرکوز کر دی۔ جولیس گریوی اپنی دنیا میں مگن رہنے والا انسان ہے۔ ابھی تک ہم اس کے خلاف کوئی ایسی بات معلوم نہیں کر سکے جس کی بنیاد پر اس پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اس کے ملاقاتیوں کی تفصیل تو جمع کر لی ہے نا؟ عبداللہ نے پوچھا۔ یہ رہی۔ اس شخص نے اپنی بائیں جیب سے ایک سفید لفافہ نکال کر عبداللہ کے حوالے کر دیا۔ بیشتر نام ایسے ہیں جو سرکاری کام سے صرف ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس آئے۔ بار بار آنے والے اور دیر تک بیٹھنے والوں کے ناموں کے سامنے سرخ کراس لگے ہوئے ہیں۔ فہرست میں صرف 5 نام ہی ایسے ہیں۔ اسرائیلی وفد اب بھی یہی مقیم ہے؟ ہاں، 100 نفری وفد ہے وہ، اور وہ لوگ ہوٹل میریڈین میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بن حیان کا کوئی سراغ ملا؟ نہیں، وقت میں کوئی بھی شخص اس کے حلیے پر پورا نہیں اترتا۔ کوئی سعودی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے یہاں پر؟ 3 روز قبل ایک 2 رکنی وفد آیا ہے، ان میں سے ایک فضائیہ کا اعلیٰ افسر ہے اور وزارت دفاع کا کوئی سیکرٹری ہے۔ ان کی آمد کا سبب معلوم ہے؟ نہیں، ادھر توجہ ہی نہیں دی گئی۔ ویسے وہ دونوں بھی ہوٹل میریڈین میں ہی مقیم ہیں، اس وجہ سے پتہ چلتا رہا ہے کہ ان کا بیشتر وقت باہر گزرتا ہے۔ ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے دوست ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں۔ البتہ یہ ضرور بتاؤ کہ اسرائیلی وفد کے لیے حفاظتی اقدامات کی نوعیت کیا ہے؟ عبداللہ نے دریافت کیا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ غیر سرکاری طور پر فرانس آئے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے سرکاری طور پر کوئی حفاظتی بندوبست نہیں کیا گیا، نہ ہی اخبارات میں وفد کی آمد کی کوئی خبر شائع ہوئی، اور نہ ہی انہیں پچھلے دنوں ہونے والی سرکاری تقریبات میں مدعو کیا گیا۔ اس شخص کا تجزیہ اور مشاہدہ خاصا گہرا معلوم ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود کچھ بدلے ہوئے سادہ پوش چہرے ان کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں، جو مقامی طور پر کرائے پر حاصل کیے گئے افراد بھی ہو سکتے ہیں، اور اسرائیل کے باقاعدہ تنخواہ دار ہونے کا بھی امکان ہے۔ تمہاری معلومات تو خاصی تفصیلی ہیں۔ دوسرا دور کل کس وقت ہوگا؟ فی الحال یہ بتاؤ کہ ہماری رہائش کا انتظام کہاں کیا گیا ہے؟ مادام فے نامی ایک بوڑھی معذور عورت کے گھر بندوبست کیا گیا ہے۔ وہ دیکھ بھال کر کے شریف لوگوں کو کرائے پر رکھتی ہے، اور اس کے ہاں کھانا پکانے والی کا بھی انتظام ہے۔ اور کتنے لوگ رہتے ہیں وہاں؟ مادام فے اور ان کی منہ بولی بیٹی کے علاوہ صرف 2 مہمانوں کی گنجائش ہے، جو آپ کے لیے مخصوص کرائی جا چکی ہے۔ تھوڑی دیر میں گاڑی پیرس کی قدیم اور صاف ستھری آبادی میں واقع ایک منزلہ مکان کے سامنے رک گئی۔ ڈور بیل کے جواب میں دروازہ کھولا گیا تو میں اپنے سامنے ویل چیئر پر ایک ادھیڑ عمر عورت کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھی۔ ہمارے ساتھی کو پہچانتے ہی مادام فے کے ہونٹوں پر خلیقانہ مسکراہٹ ابھر آئی، اور اس نے داہنے ہاتھ سے کرسی کے پہیے کو گردش دے کر ہمیں اندر داخل ہونے کے لیے راستہ دی۔ مادام فے سے ہم دونوں کا تعارف کروانے کے بعد وہ شخص چلا گیا، اور مادام نے باری باری ہم دونوں کو کمرے دکھا دیے جو خوابگاہ کے طور پر استعمال کیے جانے تھے۔ تمہاری منہ بولی بیٹی کہاں ہے؟ عبداللہ نے کمرے کو تجسس آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے انگریزی میں سوال کیا۔ وہ کسی سے ملنے گئی ہے، آتی ہی ہوگی۔ سردی محسوس ہو تو گیس ہیٹر کھول لینا، کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو آواز دے لینا، یہ نہ سوچنا کہ میں معذور ہوں۔ ہماری وجہ سے تمہیں زیادہ زحمت ہوگی مدام۔ زحمت نہیں، مجھے تو صحت مند لوگوں کے لیے کام سر انجام دے کر دلی خوشی ہوتی ہے۔ میری صرف 2 پنڈلیاں کسی وجہ سے سوکھ گئی تھیں اور میرا وزن سہارنے سے انکار کر دیا تھا، ورنہ میں پوری طرح صحت مند اور چاق و چوبند ہوں۔ اب تو ویل چیئر کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ اس پر بیٹھنے کے بعد مجھے اپنی سوکھی ہوئی
بے جان پنڈلیاں یاد ہی نہیں رہتی؟ بے شک، عبداللہ نے سر ہلاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ مادام نے اپنی کرسی لڑکائی اور واپس چلی گئی تو عبداللہ کھوپڑی سلاتے ہوئے بولا، بڑی باتونی عورت ہے اور انگریزی بھی جانتی ہے۔ اگر اس کی منہ بولی بیٹی بھی انگریزی سے واقف ہوئی نا اور اسی قدر باتونی ہوئی تو ہمیں بیشتر وقت باہر ہی گزارنا پڑے گا۔ میں نے جواب دیا۔ میں تو طویل نیند لینے کے باعث تازہ دم تھا، مگر عبداللہ تھکان کے باوجود کام کرنے پر آمادہ تھا۔ اس نے دروازہ بند کر کے آتش دان میں لگا ہوا گیس کا چولہا روشن کیا اور پھر جیب سے وہ لفافہ نکال لیا جس میں جولیس گریوی سے ملنے والوں کی فہرست تھی۔ فہرست کی ابتدا 3 دن پہلے کی تاریخ سے ہوئی تھی۔ اس میں صرف 4 افراد کے نام ایک سے زیادہ بار آئے تھے اور ایک شخص کے نام کے آگے سرخ روشنائی سے لکھا تھا کہ وہ 1 گھنٹے 17 منٹ بعد جولیس گریوی کے گھر سے باہر آیا تھا۔ اس شخص کا نام بین لیوی تھا اور اس کے بارے میں مزید کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ البتہ اس کے نام سے ظاہر تھا کہ اگر وہ اسرائیلی نہیں تھا تو کم از کم عبرانی نسل سے تعلق ضرور رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے ڈور بیل کی آواز سنائی۔ دروازہ کھلنے پر پتہ چلا کہ مادام فے کی منہ بولی بیٹی برتھا سامان سے لدی پھندی آ گئی تھی۔ وہ لڑکی قبول صورت اور خوش اخلاق تھی اور انگریزی سے واقف تھی۔ مادام فے نے اس کا تعارف کرانے کے بعد رات کے کھانے کے لیے ہمارا پروگرام دریافت کیا اور عبداللہ نے یہ کہہ دیا کہ کھانے کا پروگرام باہر طے ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم باہر نکلے تو عبداللہ مکان کے عقبی حصے کی طرف چل دیا۔ ادھر کدھر؟ وہاں گاڑی اور دیگر لوازمات موجود ہیں۔ اور چابی؟ وہ عبدالعزیز نے رستے میں ہی مجھے دے دی تھی۔ مکان کے عقب میں ایک سفید رنگ کی کار موجود تھی۔ اس کے ڈیش بورڈ میں کارتوس کے کئی ڈبے موجود تھے اور ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے تو خود کار پستول پڑے ہوئے تھے۔ اندرون ملک پروازوں پر بھی اسلحہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اسی لیے سارا انتظام یہاں کیا گیا ہے۔ ہوٹل میریڈین جا رہے ہو؟ تم کہتے ہو تو ادھر ہی چلے چلتے ہیں، شاید بن حیان کی زیارت بھی ہو جائے۔ وہ خوش دلی سے بولا۔ ہوٹل میریڈین روشنیوں کے اس دل فریب شہر میں مینار نور کی طرح چمک رہا تھا۔ بین الاقوامی معیار کے اس عظیم و شان ہوٹل کے پرفسو ماحول میں ایک ہولناک کہانی کی بنیاد پڑ چکی تھی، جس کا انجام نہ ہم دونوں کو معلوم تھا نہ ہی ہمارے دشمنوں کو۔ ایک جگہ بیٹھنے کی بجائے ہوٹل کے مختلف پرہجوم حصوں میں ہم گھومتے رہے۔ میری عقابی نگاہیں ہر طرف بن حیان کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں، مگر کافی وقت برباد کرنے کے باوجود ہمیں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو ہم نے خوابناک روشنیوں میں ڈوبے ہوئے ڈائننگ ہال میں سیٹیں سنبھال لیں۔ شیمپین سے ہماری نشست کا آغاز ہوا۔ سوپ پر مشتمل پہلے ڈنر کورس کا انتظار کرتے ہوئے اچانک عبداللہ نے اپنی کرسی چھوڑ دی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ذرا سی سنسنی پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیلی وفد کے کسی رکن کو فون پر دھمکی دوں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ ان میں کھلبلی مچ جائے اور اگر بن حیان واقعی شہر میں موجود ہے تو وہ اپنی توجہ اس ہوٹل پر مبذول کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عبداللہ فون کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں ویٹر سوپ لے آئے اور میں عبداللہ کے انتظار میں سوپ کے مسالوں کا جائزہ لینے لگا۔ میری توقع کے برعکس عبداللہ کو خاصی دیر ہو گئی، مگر جب وہ واپس لوٹا تو اس کے چہرے سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بن حیان کو دیکھا ہو۔ میں نے اس کی طرف جھک کر سرگوشیانہ لہجے میں تبصرہ کیا۔ وفد میں افراہیم نامی کوئی آدمی ہے، میری اسی سے بات ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ کسی بھی لمحے ان کے کمروں کو دھماکے سے اڑا دیا جائے گا۔ تو کیا بولا وہ؟ بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ پھر مجھے اپنا وہ آدمی بھی نظر آ گیا جو ان تینوں کی نگرانی پر مامور ہے۔ میں نے اسے ہدایت کر دی ہے کہ ان میں سے جو بھی محافظوں کے بغیر باہر نکلنے کی جسارت کرے اس پر صحیح نشانہ لیے بغیر اندھا دھند فائرنگ کر دی جائے تاکہ وہ لوگ شروع سے ہی دہشت کا شکار ہو جائیں۔ غالباً تم کارویلو والی حکمت عملی اختیار کرنا چاہتے ہو۔ درست سمجھے۔ اس شخص نے ناکامی کے باوجود مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ کھانے سے فراغت کے بعد عبداللہ کا ارادہ بن لیوی کی طرف جانے کا تھا، جس کے ٹھکانے کی نشاندہی عبدالعزیز سے ملنے والے رقعے میں کی گئی تھی، مگر میں نے سختی سے اس اقدام کی مخالفت کی کیونکہ پیرس میں کسی محفوظ ٹھکانے کا سراغ ملنے تک ہم کسی کو اغوا نہیں کر سکتے تھے۔ اگر بن لیوی اپنی بدقسمتی سے ہماری گرفت میں آ جاتا تو اسے قید میں رکھنا ہمارے لیے ناممکنات میں سے تھا، اور رہا کرتے تو وہ اپنے حلیفوں کو ہماری طرف سے ہوشیار کر دیتا۔ لہٰذا ہمارے سامنے ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ اسے ہلاک کر دیتے، جو فوری طور پر ہمارے لیے
خطرات اور نقصان کا سبب ہو سکتا تھا۔ ہوٹل میریڈین سے ہم دونوں رات کے 11:15 بجے گھر پہنچے تو دروازہ برتھا نے کھولا۔ اندر پہنچنے پر پتہ چلا کہ مدام فے ہمارے انتظار میں برتھا کے ساتھ شطرنج کی بازی جمائے بیٹھی تھی۔ ہم دونوں رسمی گفتگو کے بعد اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مدام فے نے ہم سے شطرنج کے بارے میں جاننا چاہا، لیکن اپنی جان چھڑانے کے لیے دونوں نے ہی اس کھیل سے ناواقفیت کا اظہار کرنے میں عافیت سمجھی۔